بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار رہا ہے، اے میرے بندے، میں تیرا انتظار میں بیٹھا ہوں، تو میری طرف آ، میں آگے بڑھ کر تیرا استقبال کروں گا۔ آ جا، اس کائنات کے رنگ و بو سے دھوکہ نہ کھا، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ پھر صرف یہی نہیں کہ جو میری طرف آئے گا میں اسی کا ہوں، بلکہ جو مجھ سے روٹ کر منہ موڑ کر جائے اسے بھی نہیں چھوڑتا ہوں، اس کے پیچھے بھی جا جا کے بلاتا ہوں کہ آ جا آ جا۔ ہم تیرے لیے راہیں بچھائے بیٹھے ہیں، ہم تیرے لیے دروازے کھولے بیٹھے ہیں، تو جب بھی آئے گا تیری توبہ قبول ہے۔ اپنے گناہوں سے نہ ڈر، اپنے گناہوں سے نہ ڈر، نہ امید نہ ہو، ساری زمین گناہوں سے بھر دے، کوئی بھر ہی نہیں سکتا، سارے پہاڑوں کو تیرے گناہ سے دبا دے، سورج اور چاند کی روشنی کو تیرے گناہ چھین لے اور اسے کالا کر دے، ستاروں کی جھلملاہٹ چھین جائے اور تیرے گناہوں کی گندگی آسمان کی چھت کے ساتھ لگ جائے، اور فرشتے بھی گناہوں کی بدبو سے پریشان ہو جائے، پھر بھی میں وہ رب ہوں کہ تیرا ایک بول، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے ماننے کے جذبے کے ساتھ زندہ رہیں، ہمارا کوئی اور جذبہ نہ ہو۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری جان، میرا مال، میری بندگی، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے اور میں تیرا ہو گیا ہوں۔ پیارے دوستو، اللہ کا بن کر رہنا ہی زندگی ہے، ورنہ کوئی زندگی نہیں۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا کریم ہے، ہمارے گناہ بڑھتے ہیں اس کا رحم بڑھتا ہے، ہماری دلیری بڑھتی ہے اس کی چشم پوشی بڑھتی ہے، ہماری بے حیائی بڑھتی ہے اس کی حیا بڑھتی ہے، ہم دلیر ہوتے ہیں وہ پردے ڈالتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں وہ چھپاتا ہے کہ تیرے گناہ کا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اور اس امت کے ساتھ تو خاص معاملہ ہے، قیامت کے دن اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، یا اللہ میرے امت کا حساب میرے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ کہیں گے ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے کسی کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے تو تیرے سامنے تو شرمندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میں تجھے حساب لینے نہیں دوں گا، بلکہ میں خود ان کا اکیلے پردے میں حساب لے کر فارغ کر دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اللہ پہ توکل، اللہ پہ ایمان، اللہ پہ بھروسہ، تو وہ پانی پر بھی چلے گا تو پانی اس کو راستہ دے دے گا، اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ سے اپنا تعلق بنا لیں۔ پیارے دوستو، دل کا سکون صرف اللہ سے دوستی میں ہے۔ دل کی تاروں کو ہلانے والا اور دل کے تاروں پر نغمہ چھیڑنے والا جو بول ہے وہ موسیقی نہیں ہے، وہ عورت نہیں ہے، وہ شراب نہیں ہے، وہ جوا نہیں ہے، وہ سیر و تفریح نہیں ہے، بلکہ وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے جو صرف دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک انسان اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی زندگی کو ایک نیا راستہ ملتا ہے، نئی صبحیں ہوتی ہیں، نئی شامیں ہوتی ہیں، نئے انداز ہوتے ہیں، نئے راستے ہوتے ہیں۔ زندگی اللہ کی قسم بیدار ہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا تعارف ہو جائے۔ اگر اللہ کا تعارف نہیں ہے تو پھر پیسہ پیسہ اور پیسہ پیسہ، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ زندگی بھر کمایا، مرا تو پیسے دوسرے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ پیارے دوستو، جب امت میں توڑ پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو ہم پر مسلط کر دے گا۔ ہماری عزتوں کا راستہ محبت اور اطاعت ہے۔ ایٹم بم بنا کے بھی سکون نہیں ہے، ایٹم بم بنا کے بھی دیکھ لیا لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر کے دیکھ لو، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو صرف ترجمان ہوں، بات اوپر سے آ رہی ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم توبہ کرو، میں تمہارے لیے دنیا جنت بنا دوں گا، آخرت کی جنت الگ، دنیا کی جنت الگ۔ توبہ کبھی ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، پھر توبہ کر لینا۔ شیطان بہت بڑا دھوکے باز ہے، کہتا ہے کیا فائدہ ایسی توبہ کا، جب کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جب توبہ ٹوٹ جائے دوبارہ کر لو، میں قبول کروں گا۔ تو مسئلہ تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، وہ بات تو ختم ہو گئی۔ جب تک تمہیں موت کی پرچھائی نظر نہ آ جائے اس وقت تک میں تمہاری توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔
میرے بھائیوں، ایمان کا تقاضا ہے کہ دنیا بیچنی پڑے بیچ دو، پر آخرت کو نہ بیچو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نصیحت: میرے بیٹے، دل کو زندہ رکھنا۔ کس سے؟ اللہ کی باتیں سن سن کر۔ ہر وقت اللہ کی باتیں سنتے رہنا، اس سے دل زندہ رہے گا، اور اسے حکمت سے نورانی بنانا۔ حکمت اللہ کے نبی کی باتوں سے اس کو نورانی بنانا، اور اپنے دل کو طاقتور بنانا۔ دنیا کو لات مار کر، دنیا کو ٹھوکر مار کر دنیا سے بے رغبت ہو جانا، تیرا دل مضبوط ہو جائے گا۔ اور دل کو روزانہ سمجھانا کہ تو نے مرنا ہے، تو نے مرنا ہے، اور موت کو یاد دلا کر اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ لگام دل کا نہ چھوڑنا، ورنہ بے قابو ہو جائے گا۔ لگام ہاتھ میں رکھنا، کس طرح؟ موت کو یاد دلانا، اور اپنے آپ کو سناتے رہنا پچھلی قوموں کے قصے، جن کو اللہ نے اٹھا کر پٹک دیا، زمین میں دھسا دیا، پتھر برسا کر مارا، پانی کے طوفان سے اڑایا، ہواؤں کے طوفان سے ختم کیا۔ ان قوموں کے قصے اپنے آپ کو سناتے رہنا۔ میرے بیٹے، ایک دن تو قبر میں جا کر سونا ہے۔ آخری جملہ اب سنو جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ سارا اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو سنایا۔ میرے بیٹے، جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا۔ دنیا چھوڑ دینا، آخرت نہ چھوڑنا، کہ دنیا تو پھر بھی چھوٹ جائے گی، تو تم دنیا چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا۔ اپنی دنیا کو بیچ دے، آخرت خرید لے۔ جھوٹ بول کر سودا نہ کرنا، سود پر مل نہ چلانا۔ یہ دنیا کا خریدا ہے اور آخرت کو بیچا ہے۔ یہ دنیا کو خریدا ہے اور جنت کو بیچا ہے۔ کیا نادان تاجر ہے جو جنت کو بیچ گیا۔ پیارے دوستو، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم سب کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ کتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور ہر شخص نے بنائے ہیں، حتیٰ کہ چڑیا بھی گھونسلہ شوق سے بناتی ہے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ بھی بڑے ذوق و شوق سے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے، کہ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے کہ وہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے، پھر خاموشی سے چھوڑ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر جا کر اندھیری کوٹری میں سو جاتا ہے۔ پھر ہم کس رب سے ٹکر لے رہے ہیں؟ وہ بادشاہ جو سوتا نہیں ہے، وہ بادشاہ جو اونگتا نہیں ہے، وہ بادشاہ جو غافل نہیں ہے، وہ اللہ جو جاہل نہیں ہے، وہ اللہ جو جسم کے ریشے ریشے اور روئیں روئیں کا مالک ہے، وہ اللہ جو جسم میں آنے والی چھوٹی چھوٹی تبدیلی پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ قبر کی گرمی اور اندھیرے سے بچنا ہے۔ وہاں گرمی ہڈیوں کو بھی گلا دے گی۔ یہ وہی وجود ہے جس کو قبر کی خوفناک گرمی پگھلا دے گی۔ یہ ہڈیاں پگھل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ ہم اس طرح بھلا دیے جائیں گے جیسا دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ ہماری قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گے۔ پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کی مٹی اوپر کر دی جائے گی اور اوپر کی نیچے کر دی جائے گی۔ وہ حسین جسم، وہ باقا جوان، وہ پہلوان، وہ شاہزور شہ سوار، جس کی ہڈیوں کو قبر کی گرمی نے پگھلا دیا، پھر ریزہ ریزہ بنایا، پھر مٹی بنا دیا۔ یہی شہزادی تھی۔ آج اس کی مٹی نیچے سے اوپر آئی اور اوپر سے ہوا نے حملہ کیا، خوفناک جھونکا آیا اور اس کے وجود کو ہوا میں بکھیر دیا، اور یہ اس طرح فضا میں بکھر گئی جیسے کبھی فضاؤں میں بکھری ہوئی تھی۔ یہ اسی طرح مٹ گئی جس طرح مٹی ہوئی تھی۔ کہانی ختم ہوئی، بلکہ بھلا دی گئی۔ بھلائی کیا گئی بلکہ مٹا دی گئی، اور ایسی مٹائی گئی جیسے دنیا میں آئی ہی نہیں تھی۔ ایسے مٹ گئے جیسے کبھی مل بیٹھے نہ تھے۔ جب جدائیاں ہوئیں تو ایسے ہو گئے جیسے کوئی مل بیٹھا ہی نہ تھا۔ کس چیز پر فخر ہے؟ کس چیز کا تکبر ہے؟ پیارے دوستو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے ضعیف اور کمزور بندے، قدم قدم پر ڈگمگانے والے، قدم قدم پر توبہ توڑنے والے، قدم قدم پر بھولنے والے۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تجھے معاف کرنا پسند ہے، پوری امت کو معاف فرما دے، آمین۔ اے اللہ، ہماری توبہ روز ٹوٹتی ہے۔ یا اللہ، ایک آنکھ اٹھتی ہے، ہزاروں چیزیں گمراہی کی نظر آتی ہیں، اور کان ہزاروں برباد
کرنے والی چیزیں سنتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم کہاں چلے جائیں؟ ساری تیری زمین آج ہمارے ظلم و ستم سے بھر گئی ہے۔ ہر گلی تیری نافرمان ہو گئی ہے، ہر بستی سے تیری نافرمانی کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اے اللہ، تو کتنا کریم ہے، تو یہ سب دیکھ کر بھی مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ پاک، تیری عزت کی قسم، ہم تیری جنت کے قابل ہی نہیں۔ ہم تجھ سے صرف اتنا مانگتے ہیں کہ ہمیں دوزخ سے نجات دے دے، جہنم سے نجات دے دے، جسے دیکھ کر فرشتے بھی روئیں گے۔ یا اللہ، ہم اسے کہاں برداشت کر سکتے ہیں جسے تو نے بھڑکا دیا، گرمایا ہوا، کھولایا ہوا۔ ہماری کمزور جان اسے کہاں برداشت کر سکتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں پر نفس شیطانی قابض ہیں، ہمیں ان سے نجات عطا فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ہمیں تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا، آمین۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔